بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ سعودی عرب میں نئی تیل اور گیس فیلڈ دریافت۔ آن لائن کلاسز کا آغاز، 60 لاکھ سے زیادہ طلباء شریک۔ ایک ماہ کے دوران 850 ٹیکس خلاف ورزیاں۔ کرونا کیسز دوسرے دن بھی 1000 سے کم۔ ابشر کے ذریعے محکمہ ٹریفک میں آن لائن اپائنٹمنٹ کی سہولت۔ سرکاری دفاتر میں ملازمین کی 100% حاضری شروع۔ حوثیوں کا ڈرون تباہ حملے کی کوشش ناکام۔ طائف میں 1300 برس پرانا تاریخی محل۔ ویزا ایکسپائر ہے، پاکستان میں توسیع ہو سکتی ہے، سوال و جواب۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں تیل اور گیس کی نئی فیلڈز دریافت ہوئی ہیں۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے بتایا کہ ارامکو نے مملکت کے شمالی علاقوں میں تیل اور گیس کی 2 نئی فیلڈز دریافت کی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الجوف کے علاقے میں حذبہ الحجرہ گیس فیلڈ اور ابرق الطلول آئل فیلڈ اور شمالی حدود ریجن میں گیس فیلڈ واقع ہے۔ الحذبہ الحجرہ گیس فیلڈ سکاکا شہر کے مشرق میں واقع ہے۔ اس سے روزانہ 16 ملین مکعب فٹ گیس نکالی جائے گی۔ سعودی وزیر توانائی نے بتایا کہ ابرق الطلول فیلڈ سے غیر روایتی اعلیٰ درجے کا ہلکا عرب تیل دریافت ہوا ہے۔ یہ فیلڈ عرعر شہر کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس سے روزانہ 3199 بیرل تیل نکلے گا۔ اس کے ساتھ 1.1 ملین مکعب فٹ گیس بھی حاصل ہوگی۔ ابرق الطلول فیلڈ سے 2.4 ملین مکعب فٹ گیس روزانہ کی بنیاد پر نکل رہی ہے۔ یہ 49 بیرل کنڈینسیٹ گیس سے مالا مال ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے مزید کہا ہے کہ سعودی ارامکو دونوں فیلڈز میں پٹرول، گیس اور کنڈینسیٹ گیس کا جائزہ لیتی رہے گی، جبکہ دونوں فیلڈ کے حجم اور رقبے کی نشاندہی کے لیے مزید کنویں کھودے جائیں گے۔ آن لائن کلاسز کا آغاز، 60 لاکھ سے زیادہ طلباء شریک۔ سعودی عرب میں 60 لاکھ سے زیادہ طلباء و طالبات نے اتوار کو نئے تعلیمی سال کا آغاز آن لائن کلاسز سے کیا ہے۔ سعودی وزارت تعلیم نے مدرستی پلیٹ فارم پر تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق تعلیمی سال کے پہلے ہفتے کے دوران اندراج اور ٹریننگ کا اہتمام کیا جائے گا، جبکہ طلباء اور اساتذہ کو آن لائن تعلیم کے حوالے سے سازگار ماحول مہیا کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے جو آن لائن تعلیم کے حوالے سے ہے۔ ایک بیان میں وزارت تعلیم نے اطمینان دلایا کہ سعودی عرب میں تمام طلباء و طالبات جس پلیٹ فارم سے استفادہ کریں گے وہ آئندہ تعلیم و تعلم کے عمل کا نمونہ ہوگا۔ تعلیمی دن کا آغاز قومی ترانے سے کیا جا رہا ہے، پھر جسمانی ورزش ہوگی۔ آن لائن کلاسوں میں طلباء و طالبات اور اساتذہ سے کس طرح رابطے میں ہوں گے، یہ دکھایا گیا ہے۔ تعلیمی سال کے ابتدائی 7 ہفتوں کے دوران آن لائن تعلیم کے لیے مطلوبہ کامیابی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے طلباء و طالبات کے سرپرستوں کے ساتھ تعاون کی حکمت عملی بھی اجاگر کی گئی ہے۔ ایجوکیشن پلیٹ فارم ہے۔ ایجوکیشن پلیٹ فارم طلباء و طالبات کو اساتذہ اور ایک دوسرے سے ربط و ضبط کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ طلباء آپس میں بھی اپنے مضمون کے بارے میں بات چیت کر سکیں گے
اساتذہ سے سوالات کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں گے۔ طلباء اپنا ہوم ورک دیں گے، اساتذہ اسے چیک کریں گے۔ طلباء کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کا امتحان ہوگا اور رزلٹ کی بنیاد پر بھی یہی کارکردگی بنے گی۔ آن لائن تعلیم کا آغاز اتوار کو مڈل اور ثانوی اسکول کے طلباء سے صبح 9 بجے کیا گیا، جبکہ پرائمری اسکول کی آن لائن تعلیم سحر 3 بجے سے شروع کی گئی۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ نجی غیر ملکی اور انٹرنیشنل اسکول بھی مدرستی پلیٹ فارم سے استفادہ کر سکتے ہیں، انہیں بھی آن لائن تعلیم کے وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ اینڈ سیٹلائٹ چینل کے ذریعے دن میں بار بار اسباق پیش کیے جائیں گے۔ یوٹیوب پر چینل کے لنک سے بھی انہیں دیکھا جا سکے گا۔ اگر کسی طالب علم یا طالبہ کی کلاس چھوٹ گئی ہو تو وہ چینل پر پروگرام کی مدد سے اپنا کام مکمل کر سکیں گے۔ ایک ماہ کے دوران 850 ٹیکس خلاف ورزیاں۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے 3600 چھاپے مارے گئے، جبکہ 865 ٹیکس خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ محکمہ کے انسپیکٹرز نے ٹیکس خلاف ورزیاں پکڑنے اور تجارتی اداروں سے زکوٰۃ و آمدنی کے ضابط کی پابندی کرانے کے لیے چھاپے مارے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے اتوار کو بیان میں بتایا کہ 646 خلاف ورزیاں صارفین کی رپورٹوں کی بنیاد پر پکڑی گئی۔ صارفین مختلف اداروں کے خلاف ٹیکس خلاف ورزیوں کی رپورٹیں کر رہے ہیں۔ بیان میں محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے مزید کہا ہے کہ فیلڈ ٹیمیں ریستورانوں، عام تجارتی اداروں اور ریٹیل کا کاروبار کرنے والوں کے یہاں اچانک پہنچ کر زکوٰۃ اور ٹیکس کا ریکارڈ چیک کر رہی ہیں۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کا کہنا ہے کہ زیادہ تر خلاف ورزیوں کا تعلق ٹیکس بل نہ رکھنے اور ٹیکس وصول نہ کرنے سے ہے۔ علاوہ ازیں بہت سے ادارے تمباکو مصنوعات پر ٹیکس مہر نہیں لگا رہے ہیں، یہ بھی بڑی خلاف ورزی ہے۔ محکمے کی جانب سے تجارتی اداروں کے مالکان سے کہا گیا ہے کہ وہ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی پابندی کریں۔ یہ یاد رہے کہ انسپیکٹرز دکانوں اور بازاروں میں چھاپے مارتے رہیں گے، خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے صارفین سے پھر اپیل کی ہے کہ وہ جہاں بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی خلاف ورزی کا مشاہدہ کریں، پہلی فرصت میں رابطہ کر کے اس کی اطلاع دیں۔ کرونا کیسز دوسرے دن بھی 1000 سے کم۔ سعودی عرب میں کورونا کے یومیہ کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اتوار 30 اگست کو بھی 1000 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اتوار کو 910 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ روز 987 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,14,821 تک پہنچ گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 1038 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,99,667 افراد اس مریض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ روز 30 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ اس طرح موات کی مجموعی تعداد 3,870 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 21,284 ہے، جن میں سے 1,545 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ مملکت کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد اتوار کو مکہ میں رہی، جبکہ 68 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ جدہ میں 64، ریاض میں 45، مدینہ منورہ میں 41، تبوک 39، جازان 36، الحفوف 30، یمبو 30، طائف 38، ابو عریش 25، دمام 20، سبیہ 18، بریدہ 17، حائل 17، المبرز 16، حفر الباطن 14، الگنفدہ 13 اور القطیف میں 11 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 20 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 11 شہروں میں 2 اور 11 شہروں میں 3، جبکہ 6 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔
وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے۔ گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ مقامی شہری اور غیر ملکیوں میں نئی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی بہتر ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ وزارت صحت سمیت مملکت کے دیگر ادارے وائرس کو قابو کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ ابشر کے ذریعے محکمہ ٹریفک میں آن لائن اپائنٹمنٹ کی سہولت۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور صحت و سلامتی کے لیے آن لائن اپائنٹمنٹ کی سہولت کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ اگر آپ محکمہ ٹریفک کے دفتر سے کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو اس لیے پہلے ابشر پر جا کر آن لائن دن اور وقت متعین کرا لیں۔ یہ سہولت سعودی عرب کے تمام علاقوں میں موجود سعودیوں اور غیر ملکیوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سے پیشدگی وقت لے گا تو اس کا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے بتایا کہ آن لائن اپائنٹمنٹ لینے کے لیے ابشر پر اپنے اکاؤنٹ پر جائیں، پیشگی ٹائم کے آپشن کا انتخاب کر کے محکمہ ٹریفک کے آپشن کو کلک کریں۔ اس کے بعد نئے وقت کی بکنگ پر جائیں اور مطلوبہ خدمات کے آپشن وقت اور برانچ کا انتخاب کریں۔ وقت کے انتخاب کے بعد اوکے کریں۔ ایسا کرنے پر اپائنٹمنٹ کی سلپ سامنے آ جائے گی۔ سرکاری دفاتر میں ملازمین کی 100% حاضری شروع۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا کہ اتوار 30 اگست 2020 سے تمام سرکاری ملازمین نے دفاتر میں ڈیوٹی دینا شروع کر دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کے ترجمان ناصر الحزرانی نے بتایا کہ اتوار سے سرکاری ادارہ میں ملازمین کی 100% حاضری شروع ہو گئی ہے۔ ملازمین نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر SOPs کی پابندی کے ساتھ ڈیوٹی انجام دی۔ محکموں کے سربراہوں نے SOPs کی پابندی کی نگرانی کی۔ الحزانی نے بتایا کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے پابندی لگائی ہے کہ اتوار 30 اگست سے زیادہ 25% سرکاری ملازم آن لائن کام کر سکیں گے۔ انہیں آن لائن ڈیوٹی کی سہولت مہیا ہوگی، جبکہ سرکاری دفاتر میں حاضری کے نئے اوقات کار مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق ملازم 3 شفٹوں میں دفاتر پہنچیں گے۔ پہلی شفٹ 7:30 سے شروع ہوگی، دوسری 8:30 اور تیسری شفٹ 9:30 بجے سے شروع ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہدایت ثانی فنگر پرنٹس کا نظام معطل رہے گا۔ حاضری کا ریکارڈ پرانے طریقے کے مطابق دستخطوں کے ذریعے لیا جائے گا۔ علاوہ ازیں کرونا وائرس سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے زمروں میں شامل افراد حسب معمول ڈیوٹی آن لائن ہی دیں گے۔ حوثیوں کا ڈرون تباہ، حملے کی کوشش ناکام۔ عرب اتحاد برائے یمن نے اتوار کو سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنایا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے حوثی باغیوں کی جانب سے مملکت کے جنوبی علاقے میں شہری اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے جانے والا ڈرون راستے میں ہی روک کر تباہ کر دیا۔ اس سے قبل 28 اگست کو بھی اتحادی فورسز نے حوثیوں کے 2 مسلح ڈرونز کو راستے میں ہی روک کر تباہ کیا تھا۔ ایک ڈرون مملکت کی جنوبی علاقے اور دوسرا نجران ریجن کی طرف بھیجا گیا تھا۔ دونوں حملوں میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ واضح رہے کہ ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جن کا مقصد مملکت میں معصوم شہریوں کی جانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ طائف میں 1300 برس پرانا تاریخی محل۔ سعودی عرب میں طائف کے شمالی مشرق میں تاریخی محل خوبصورت اسلامی نقوش اور قدیم عمرانی ورثے کے حسن کی یاد تازہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مغربی سعودی عرب کا 1300 برس سے زیادہ پرانا محل ہے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق طائف کے شمال مشرق میں واقع جبرا محل اسلامی فن تعمیر کی خوبصورت یادگار ہے۔
طائف کی تاریخ کے ماہر احمد الجعید کا کہنا ہے کہ یہ محل قبیلہ مخزومیہ کی ایک خاتون جبرہ سے منسوب ہے۔ وہ خلافت امیہ کے زمانے میں مکہ کے گورنر محمد بن ہشام کی اہلیہ تھیں۔ الجعید نے بتایا کہ یہ محل تقریباً 1300 برس قبل سطح مرتفع پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے نیچے باغات اور زرعی فارم لہلہاتے نظر آتے ہیں۔ یہ محل وادی جبرہ کے کنارے بنا ہوا ہے جو بارش کے زمانے میں دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور دور دور سے پانی کی دھارے دریا میں آ کر مل جاتے ہیں۔ جبرہ محل 2 منزلہ ہے۔ اس کا دروازہ خوبصورت گل بوٹوں سے آراستہ ہے۔ عظیم الشان ہال کے علاوہ محل کے صحن میں فوارہ بھی ہے۔ 1300 برس کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود یہ محل اپنے منفرد تعمیراتی نقوش محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سنگ تراشی کا کام بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی دیواریں اور چھتیں اسلامی فن تعمیر کا حسین نمونہ ہے۔ یاد رہے کہ شاعروں اور ادیبوں نے جبرہ محل کی تعریف میں قصیدے اور مضامین تحریر کیے ہیں۔ معروف عرب شاعر کے یہاں جبرہ محل اس کے زرعی فارموں، باغات اور دریا کے کنارے امنڈتے ہوئے پانی اور سیرگاہوں کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ وزٹ ویزا ایکسپائر ہے، پاکستان میں توسیع ہو سکتی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال مملکت میں بین الاقوامی سفر پر عائد کی جانے والی پابندیاں برقرار ہیں۔ بیرون ملک سے شیڈول پروازوں کا اعلان نہیں کیا گیا۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں کے حوالے سے جب تک حکام کی جانب سے واضح طور پر اعلان نہیں کیا جاتا پروازیں بحال نہیں ہوں گی۔ قارئین کی جانب سے بیشتر سوالات اس حوالے سے ہیں جن میں دریافت کیا جا رہا ہے کہ پروازیں کب بحال ہوں گی، جبکہ دوسرا سوال عمرہ ویزا سے متعلق ہے کہ کب تک عمرہ ویزا کھلے گا اور لوگ سعودی عرب آ سکیں گے۔ ان استفسارات کے حوالے سے تمام قارئین کو یہی کہنا ہے کہ سعودی عرب حکام کی جانب سے کسی قسم کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا جن میں پروازوں کی بحالی کے حوالے سے بتایا گیا ہو۔ حتمی طور پر پروازوں کی بحالی کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا گیا، نہ ہی اس بارے میں سرکاری سطح پر کسی قسم کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس امر کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جوں ہی حالات بہتر ہوں گے اور متعلقہ اداروں کی جانب سے وبائی مرض کورونا کے حوالے سے اچھی خبر موصول ہوگی، اسے دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ یاسر احمد خان کا سوال وزٹ ویزے کے بارے میں ہے۔ وہ دریافت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کے لیے وزٹ ویزا جاری کرایا تھا، مگر بعد ازاں کرونا وائرس کی وجہ سے سفر پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اب اہلیہ پاکستان میں ہی ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ویزا تو سٹیمپ کرا لیا تھا، اس پر موجود ٹریولنگ ڈیٹ 1 ماہ کی رہ گئی ہے۔ کیا مقررہ مدت تک پروازیں بحال ہونے کا امکان ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ویزے کو پاکستان سے ہی تجدید کرایا جا سکتا ہے؟ جواب: آپ کے سوال کو جوازات سے دریافت کیا گیا تاکہ درست صورت حال سے مطالعہ کیا جا سکے، اس لیے جواب دینے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال غیر معمولی ہے، اس لیے اس حوالے سے متعلقہ اعلیٰ حکام کی جانب سے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جن میں ان تمام امور کو مد نظر رکھا جائے گا جن کا سامنا نئے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو کرنا پڑا۔ حکام کی جانب سے کیے جانے والے فیصلے کے بارے میں سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں ایوان شاہی کی جانب سے 2 بار غیر ملکیوں کے اقاموں اور وزٹ ویزوں میں مفت توسیع کا احکامات صادر کیے جا چکے ہیں، جن میں عمل درآمد بھی کیا گیا ہے۔ ایک قاری کی جانب سے سوال میں پوچھا گیا کہ میں سکاکا الجوف میں مقیم ہوں،
میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا جسے بنوا لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاسپورٹ کو جوازات میں اپ ڈیٹ کرانا ہوگا یا خود بخود ہی ہو جائے گا یا چھٹی جاتے وقت ایئرپورٹ پر ہو جائے گا؟ جواب ضرور دیں۔ قارئین سے درخواست ہے کہ وہ نام ضرور تحریر کریں۔ آپ نے نئے پاسپورٹ کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ آپ نے نیا پاسپورٹ بنوایا ہے اور اب اس محکمہ پاسپورٹ جوازات میں اپ ڈیٹ کرانا ہے۔ امیگریشن قانون کے مطابق جب بھی پاسپورٹ نیا بنوایا جائے یا اس کی تجدید کرائی جاتی ہے، اس پر درج معلومات محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے سسٹم میں اپ ڈیٹ کرانا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے کفیل کے ذریعے نئے پاسپورٹ کی معلومات جوازات میں اپ ڈیٹ کرائیں، وگرنہ بعد میں یعنی چھٹی جاتے وقت یا اقامہ کی تجدید کے وقت مشکل ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز جو آپ کے سامنے پیش کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بالوقت ملتا رہے۔